خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ پہلا باب 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، پھر 19ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اس وقت ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس دور سے یوحنا شہادت کے لیے ظاہر ہوا، اور جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا اور کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیا نبی نے کہا ہے، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ نبی، تو پھر استباق کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباق دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیہ میں واقعہ ہوئی، جہاں یوحنا استباق دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی خداوند نے میرے عزیزو آمد کا تیسرا اتوار آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آمد کے تیسرے اتوار کی کینڈل جو ہے اس کا نام خوشی کینڈل ہے۔ اس کینڈل کا نام آج کی تلاوتوں کی اور انجیل مقدس کی روشنی میں اس کی مناسبت سے، اس کی نوعیت سے یہ نام دیا گیا ہے کہ تیسرے اتوار کی جو کینڈل ہے وہ خوشی کی کینڈل ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا یہ پنک کلر کی ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یعنی پہلے 2 اتوار ہم نے آمد ثانی پر غور کیا، اور آج سے ہم آمد اول پر خیال و بیان کریں گے۔ اور آج کی تلاوتیں بھی ہمیں خوشی کا پیغام دیتی ہیں۔ لکھا ہے، مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ کیا دوں؟ خوشخبری، خوشی کی کینڈل۔ جیسے خوشی کی کینڈل ہم نے روشن کی ہے، ہم دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں دیں، خوشی کی کینڈل روشن کریں، ان کی امید کو روشن کریں، ان کے دل جو بجھے ہیں، نا امیدی ہے، وہاں پر خوشی لانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک علامت ہے، جب نے خوشی کی کینڈل روشن کیا، یہ ایک علامت ہے، نشان ہے، سائن ہے۔ اسی طرح اس کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب میں اور آپ دوسروں کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں خوشی کی کینڈل روشن کرتے ہیں، ان کی زندگی میں روشنی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آمد کے ایام میں ہم بہت ساری ایسی باتیں دیکھتے ہیں
جن کے کرنے سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے، اپنے آپ کو بھی خوشی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی غریب کی میں مدد کرتا ہوں، اسے بھی خوشی ملتی ہے اور مجھے اس کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے ایسے سائنس سمبل ہیں، ایسی علامات ہیں ہمارے کلچر میں، تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے خوشی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو پہلی تلاوت ہے، یہی وہ تلاوت ہے جو خداوند یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی کے شروع میں عبادت خانہ میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اسے عشایہ نبی کا تمار دیا جاتا ہے اور وہ مقام پایا جہاں پر یہ لکھا تھا کہ خداوند نے مجھے اس لیے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ یہی وہ تلاوت ہے بمطابق عشایہ نبی۔ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں۔ شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے دل، ان کو جوڑوں، انہیں درست کروں۔ اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں۔ اسیر جو ہے، بندی بنا لیے گئے، جلا وطن ہو گئے ہیں، جو قید میں ہیں، ان کے لیے رہائی کا سبب بنوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں ایسی بہت ساری منسٹریز ہیں۔ منسٹری کا مطلب ہے خدمت۔ ایسی منسٹریز ہیں جو یسوع کے مشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کے لیے پناہ گاہیں بنانا، قیدیوں کے لیے کام کرنا، وہاں پر جانا، دعا کرنا، ان کی داد رسی کرنا۔ قیدیوں کے لیے بہت ساری ایسی تنظیمیں بنائی ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کام کرنا، ان کے لیے وکیل کرنا تاکہ وہ آزادی پائیں۔ اس طرح بہت ساری منسٹریز ہیں۔ نیک سامری کی مثال ہے، ہاسپٹل کھولے گئے جہاں پر تیمارداری کی جائے، جہاں پر بیمار رکھے جاتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کوڑیوں کا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، کوئی کینسر کا ہے۔ تو یہ سارے جو نیکی کے کام ہیں، نیکی کے ادارے ہیں، چیریٹی ادارے ہیں، سب مسیحوں نے شروع کیے۔ اور پاک کلام کی بیس پر یسوع کا جو یہ مشن ہے کہ اس نے مجھے اس لیے مسح کیا، اسی سے مسح کیا۔ مسیحت، میں اور آپ مسیح ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح یعنی مسح کیا ہوا۔ تو اس سے سال اور 7واں سال قیدیوں کو 7واں، اسی طرح 25 سال ہے، پھر 50 سال، 7 کو 7 سے ضرب دیں 49 بنتے ہیں۔ 50واں سال جبلی کا سال ہے، خدا کی مقبولیت کا سال ہے۔ ہمارے خداوند کے انتقام کا دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کے لیے تسلی بنوں، انہیں تسلی بخشوں۔ یہ خوشی کی کینڈل کا مقصد ہے، آج کی تلاوتوں کا مرکز ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں۔ آج کی پھر آگے لکھا ہے، میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا۔ شادمانی، خوشی کہاں پر ہے؟ اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی۔ یہی الفاظ مقدسہ مریم کے ہیں۔ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے، میری جان میرے خداوند سے خوش ہوئی۔ یہ پاک کلام کے الفاظ ہیں۔ تو ہم خیال کریں کہ ماں مقدسہ مریم نے کتنی دفعہ یہ تلاوتیں پڑھی ہوں گی، کتنی دفعہ بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہوگا، جو اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ اپنے الفاظ میں خداوند کی بڑھائی میں بھی وہی الفاظ استعمال کرتی ہیں، عشایہ نبی میں بھی، اور پھر حنا کی جو دعا ہے وہ بھی الفاظ اس کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اس نے مجھ کو نجات کی پوشاک سے ملبس کیا، نجات کی پوشاک، نجات سے ڈریس اپ کیا ہے، اور صداقت کا جبہ مجھے پہنا۔ یہ میرا اور آپ کا لباس ہے، صداقت کا جبہ، نجات کی پوشاک، صلح کا کمر بند۔ یہ ساری وہ لباس ہے جو میرا اور آپ کا ہے، جو ہماری یہ لباس جو ہے یہ پہچان ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نے ہیبٹ پہنا تو اس کا مطلب ہے یہ فادر ہے۔ تو آج کل کئی لوگ اور بھی پہنتے ہیں،
ठीक है, सिर्फ ये समझ कि लोग ये समझे, लेकिन वो दिखावा भी सामने आ जाता है। तो हमारा मकसद है ये जो निजात का जुब्बा है, निजात की पोशाक है, सदाकत का जुब्बा है, दुल्हन की तरह जो ताज से सजाया गया है, और दुल्हन की तरह जो अपनी जेवरात से आरास्ता हो, क्योंकि जिस तरह जमीन अपनी सब्जी निकालती है और बाग अपने में बोई हुई चीजों को उगाता है, इसी तरह से मालिक खुदावत तुम्हारे कौमों के सामने सदाकत और हम्द उगाएगा। जो मेरी और आपकी जिंदगी में सदाकत और हम्द बोई गई है, वो सामने जाहिर होगी। ये लिबास है मेरा और आपका, जो दूसरों को खुशी दे सकता है। और जब यही बातें मेरे और आपके लिए खुशी का सबब बनती है। आज की दूसरी तिलावत में भी खुशी की बात की गई है। ऐ भाइयों, हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुश रहो, फिर आगे लिखा, रूह को ना बचाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, रूह को ना बचाओ। कई दफा हम जब खुदा के काम नहीं करते, जो जिंदगी बख्शते हैं, तो वो रूह बुझना शुरू हो जाती है। तो हमें रूह को नहीं बुझाना, बल्कि नेकी के काम करके, खुदा के काम करके अपने आप को जला बख्शनी है, जिंदगी बख्शनी है, जलते रहना है, बुझाना नहीं। नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, सब बातों का, अपनी जिंदगी का इम्तिहान करना चाहिए, हर बात में, हर काम में। आया मेरी जिंदगी खुदा की राह पर है या कहीं और है, मैं खुदा में सोचता हूं या कहीं और सोचता हूं। यही बातें हमने पिछले इतवार में देखी कि जब आज भी लावी और काहन फरीसी यूहन्ना से पूछते हैं कि तू कौन है, क्या तू नबी है? वो इकरार करता है, इनकार नहीं करता बल्कि इकरार करता है कि मैं नहीं हूं। क्या तू मसीह है? मैं नहीं हूं। क्या तू इलियास है? मैं नहीं हूं। फिर तू है कौन? ना तू नबी है, ना तू मसीह है, ना तू इलियास है, तो फिर है कौन? तो ये यूहन्ना इसके बाद क्या कहते हैं? इकरार करते हैं, मैं हूं पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदा की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। ये वो बातें हैं कि रूह को नहीं बचाना, हकारत नहीं करना नबूवतों की, सब बातों का इम्तिहान करो, अच्छी बात को पकड़े रहो, और जो अच्छी नहीं है उसे बाहर निकाल फेंको। वो आपकी शख्सियत को खत्म कर देगी। अगर बहुत सारे फल मौजूद हों, कुछ गले सड़े हों, अगर वो मौजूद रहे दूसरों के साथ, तो अच्छे सेब भी, अच्छा फल भी क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो अगर वो बुरा फल जो है, बासी या सड़ा गला, उसे बाहर निकालेंगे तो बाकी सारा बच जाएगा। आपकी जिंदगी में यही कहता है मुकद्दस पौलुस रसूल, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरती से दूर रहो। यदि अगर आपकी जिंदगी में बुरी आदत हैं, आदतें हैं, उनको तर्क करो, छोड़ दो। जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, वो हयाती बख्शती है, जिंदगी बख्शती है। सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करे, और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु की आमद तक बेअल्जाम महफूज रहो। बेअल्जाम महफूज रखना है अपने आप को उसकी आमद तक। मैं और आप उसकी आमद के मुंतज़िर हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और फिर हमने देखा था पिछले इतवार भी और आज की जिले मुकद्दस में भी है कि खुदा की राह को तैयार करो। मैं हूं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में। आज अगर मेरी और आपकी जिंदगी बियाबान है, वीराना है, आज ये आवाज यहां से आती है कि उसकी राह को सीधा करो। खुदा की राह, हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, हर एक खाई भर दी जाएगी, हर एक गार भर दिया जाएगा। जो ना हमवार है वो हमवार बनेगा। यानी मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कोई तकब्बर का पहाड़ है, लालच का कुटीला है,
آج ضرورت ہے کہ اسے پست کرے، حلیم اور فروتن بنے۔ اگر میں کسی بھی بات کا تکبر کرتا ہوں، تکبر کا پہاڑ ہے، دولت کی وجہ سے تکبر کا پہاڑ ہے، یا جوانی کی وجہ سے، یا برادری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر تکبر ہے، غرور ہے، اس کو پست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی میں کھائی ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے، امید پر لانے کی ضرورت ہے، پر امید ہونے کی ضرورت ہے، نا امید نہیں، کھائی کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غار ہے، وہ غار بھر دیا جائے گا۔ غار میں اندھیرا ہوتا ہے، اگر وہاں پر خدا کے کلام کی روشنی آ جائے، پاک روح کی روشنی آ جائے، تو وہاں جو غار ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ جب روشن ہوگا پھر اندھیرا نہیں رہے گا، اور جب اندھیرا نہیں رہے گا تو پھر ٹھوکر بھی نہیں کھائیں گے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ یہ آمد کے ایام ہماری زندگی میں خوشی سے بھرنا چاہتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی، اشعیا نبی کے صحیفے میں بھی خوشی کی خبر دی گئی ہے۔ اشعیا 61 باب 10 آیت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ میری روح میرے خدا میں خوش ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ میری خوشی کہاں پر ہے۔ اس نے ہمیں مسح کیا ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسح ہے۔ یسوع میں شادمانی خوشی، میں خوش ہویا کہ تو میں نوں۔ ہمیں خوشی کو ڈھونڈنا ہے اور خوشی کو بانٹنا ہے، اور جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گی، خوشی بڑھے گی۔ اس لیے خدا سے دعا کرے کہ خدا ہم سب کو ہر طرح سے خوشی اور خوشحالی عطا کرے، تاکہ وہی خوشی جو وہ ہمیں دیتا ہے ایک دوسرے میں بانٹ سکیں، پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں۔ پہلی کینڈل امید کی کینڈل تھی، دوسری کینڈل ہم نے محبت کی کینڈل روشن کی، اور آج خوشی کی کینڈل روشن کی ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو ختم کرے اور وہاں پر اپنا نور بھر دے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی زندگی کا سبب بنے۔ یسوع کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، مسیح فرماتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ خدا سے دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو آج بھی اندھیرے میں ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو یسوع سے دور ہیں، آج بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، آج بھی جہالت میں ہیں۔ خدا وہاں پر بھی کرسمس کے موقع پر اپنے پاک فرشتوں کے ذریعے سے، ہم سب کے ذریعے سے وہاں پر خدا کے کلام کی تجلی چمکے، تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔